ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انه قال في وائل بن حجر اعرابی لم يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلاة قبلها قط اهو اعلم من عبد الله واصحابه حفظ ولم يحفظوا يعني رفع اليدين. وفي رواية عن ابراہیم انه ذكر حديث وائل بن حجر فقال اعرابی صلى مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما صلى صلاة قبلها هو اعلم من عبد الله. اچھا صاحب، روایت میں تو آگے بھی اسی کے آ رہی ہیں. مسئلہ جو ہے پہلے اس کو میں بتا دوں. مسئلہ ہے تکبیر جو کہی جائیں گی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، اور تکبیر تحریمہ وہ بالکل شروع کی تکبیر. اس کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے بعد بہت سے کام کرنے جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں. مثلا بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھنا حرام ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیز چونکہ حرام کرنے والی ہے وہ تکبیر، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. صاحب، ایک تو اس وقت تکبیر کہی گئی اللہ اکبر. دوسرے کب کہی جاتی ہے؟ جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، ایک وہ تکبیر ہے. دوسرا پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد پھر ربنا لک الحمد، وہ اگرچہ تکبیر نہیں لیکن تحمید ہے وہ. لیکن سجدے میں جاتے وقت کہا جاتا ہے اللہ اکبر. تو ایک تو تکبیر تحریمہ ہوا، ایک رکوع میں جاتے وقت کی تکبیر ہوئی، ایک سجدے میں جاتے وقت کی تکبیر ہوئی، اور ایک سجدے سے اٹھتے وقت کی تکبیر ہوئی. یہ چار موقع ہیں تکبیر کہنے کے نماز کے اندر. سوال یہ کہ ہاتھوں کا اٹھنا کب ہوگا؟ حنفیہ تو گئے ہیں اس طرف کہ صرف تکبیر تحریمہ میں ہوگا، پہلی تکبیر کے وقت میں، اور شوافع اور حنابلہ گئے ہیں اس طرف کہ وہ ہر تکبیر کے وقت میں ہوگا. جس وقت بھی اللہ اکبر کہی جائے گی ہاتھ اٹھیں گے. شوافع اور حنابلہ کا یہ کہنا ہے. تو شوافع اور حنابلہ کی یہاں روایتیں ہیں بہت سی، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، بلکہ صحاح کے اندر ہیں. اور ان کا دعویٰ یہ ہے، میں لفظ جب اہل حدیث بول رہا ہوں تو اس سے مراد کوئی فرقہ مت لیجیے گا، اس سے مراد ہے وہ لوگ کہ جو محدثین کہلاتے ہیں. ہم ان کو بھی اہل اصحاب الحدیث، اہل الحدیث ہم ان کو بھی کہتے ہیں، وہی مراد ہیں سر. تو وہ اصحاب الحدیث ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین سے یہ روایتیں مل رہی ہیں. کہیں کی؟ ہاتھوں کے اٹھانے کی. اور ان کے نزدیک زیادہ معتبر روایتیں اسی سلسلے میں ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا نہ جائے. بہت اس سلسلے میں ان کا زبردست دعویٰ ہے. میں ایک بات یہاں ذرا بتا دوں. ہوتا یہ تھا کہ اصول کی بات ہے. ایک تو یہ میں بتاؤں کہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن کے بعد اس کو مسلمانوں نے سب سے زیادہ صحیح کتاب مانا ہے حدیث کے لحاظ سے. بالکل صحیح. تو بخاری حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے، لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہ سمجھے جائیں کہ تمام صحیح حدیثیں صرف بخاری کے اندر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بخاری کے اندر جو حدیثیں وہ صحیح، لیکن تمام صحیح حدیثیں بخاری میں ہو ایسا نہیں. بہت سی وہ حدیثیں جو بخاری کے اندر نہیں ہیں اور بخاری کے معیار کی ہیں. امام بخاری نے جو اسٹینڈرڈ بنایا تھا روایتوں کو لینے کا، اس اسٹینڈرڈ پر آتی ہیں وہ روایتیں اور بخاری کے اندر نہیں ہیں. سمجھنا؟ اس واسطے جائے کہ ہر ایک بخاری کے اسٹینڈرڈ کو لے، یہ کوئی ضروری نہیں. امام مسلم کا اسٹینڈرڈ دوسرا تھا، معیار دوسرا تھا، اور امام مسلم کو بھی معتبر مانا گیا ہے. بخاری، بعض لوگ تو بخاری کا ہم پلہ مانتے ہیں مسلم کو، اور بعض اونچ اور نیچ بتاتے ہیں. بہرحال اس وقت اس کی بحث میں نہیں کرتا. شروع میں نے جب اس کتاب کو شروع کیا تھا، جب بھی میں نے اس وقت کہا تھا. ایک تو مثلا یہ اس بات کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہر بات کے اندر بخاری کھول کے لاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ان کو علم نہیں ہے، ان کو حدیث کا بالکل علم نہیں ہے. یہ بات میں پہلے صفائی سے کہہ رہا ہوں. اس میں نہ میرے ذہن میں کوئی فرض متعین ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، اور نہ کسی کی توہین مقصود ہے. لیکن علم کی بات جب آئے گی
تو صفائی سے کہہ دیا جائے گا جو لوگ ہر مسئلے کے اندر بخاری کو کھول کے لاتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہے کہ حدیث کس چیز. ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح، جب میں نے کہا کہ ہر صحیح حدیث بخاری کے اندر ہو، جب یہ ضروری نہیں تو ہر مسئلے کے اندر بخاری کہیں کو لاتے ہو؟ ساری کتابوں کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا. تو اس واسطے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھئی دیکھا جائے کہ حدیث کس درجے کی ہے، وہ بخاری میں ہو چاہے بخاری میں نہ ہو، خود فی نفسی حدیث کس درجے کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ کام انہی کا ہے کہ جنہوں نے حدیث کو اس کو باقاعدگی کے ساتھ سسٹمیٹک طریقے پر پڑھا ہوگا، ان کو اس کا علم ہے، وہ جان سکتے ہیں. تو صاحب ایک تو مسئلہ یہ ہوا. دوسری بات کیا ہوئی کہ محدث کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں. محدث جو حدیث کو روایت کرنے والا ہے نا، اس کو محدث کہتے ہیں. راوی بھی اسی کو کہتے ہیں. بہرحال یہ ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے اور اس سے بہت لوگ غافل ہیں. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فقہ کا ماہر ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں. فقیہ کا درجہ محدث سے بڑھا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا کیوں؟ آپ کہیں گے یہ تو عجیب بات کہی، اور میں جو بات اب کہہ رہا ہوں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے. اسی واسطے ہر چیز کے اندر وہ حدیث کو لے پھرتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کے نزدیک ان کے ذہنوں میں اس کی پوزیشن ہی نہیں. غلط ہے، یہ بھی جہالت ہے. فقیہ کا درجہ محدث سے بڑھ کر ہے. اس لحاظ سے اگر میں کہوں کہ امام بخاری کے بنسبت امام ابو حنیفہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا. میں ابھی آپ سے سمجھاتا ہوں، ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں اور آپ اس کو تسلیم کر لیں گے. میں مثال دے رہا ہوں، میں خدا نخواستہ امام بخاری امام ابو حنیفہ کوئی مقابلہ نہیں کرا رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام بخاری کے مقابلے امام شافعی کا بھی درجہ، امام مالک کا درجہ بہت اونچا ہے، امام احمد بن حنبل کا درجہ بہت اونچا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ محدث کا تو صرف اتنا مقام ہے اور اتنا کام ہے کہ اس نے جو اپنا ایک معیار حدیث کو لینے کے لیے بنا لیا، اس کے مطابق جو حدیث مل گئی اس نے اس کو لے لیا، اور جو اس کے مطابق نہیں ملی اس نے اس کو چھوڑ دیا. سمجھ میں آیا؟ اور اگر اس نے کوئی معیار نہیں بنایا ہوا ہے بلکہ یہ کہ اس مسئلے سے متعلق جتنی روایتیں مل جائیں ان سب کو جمع کر لیں، جیسے ابن کثیر ہے. ابن کثیر مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اس مسئلے سے متعلق جتنی روایتیں ہیں سب کو لے لو. سمجھ میں آیا؟ اگر ایک آدھی چھوٹ بھی گئی تو کیا ہوا؟ اس سے ان کے مقصد پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. محدث کا کام یہ روایتوں کو جمع کرنا ہے، چاہے اس نے اس کے لیے کوئی معیار بنایا ہو یا نہ بنایا ہو. ختم شد. ایک طرح کا جس کو یوں کہنا چاہیے کہ ایک کیلکولیشن جس کو کہتے ہیں، کلیکشن جس کو کہتے ہیں، کلیکٹ کرنا ہوا اس کا کام ختم. فقیہ کا کام کیا ہے؟ فقیہ کا کام یہ ہے کہ وہ یوں اس فکر میں رہتا ہے کہ شریعت میں یہ واقعے کا حکم کیا ہے، جو انسیڈنٹ ہے، جو واقعہ ہے، جو کوشچن ہے سامنے، اس کا حکم شریعت میں کیا ہے. اور شریعت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم، یہ تو اصل ہے. جب یہ بات ہوگی تو فقیہ کی ذمہ داری کیا ہوئی؟ فقیہ حکم بتا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے سامنے تمام روایتیں نہ آ جائیں. اس لیے وہ اپنی ممکنہ کوشش یہ کرے گا کہ قرآن شریف کی آیتیں، تمام روایتیں، ان سب کو جمع کرنے کے بعد پھر وہ اس انسیڈنٹ کا، اس واقعے کا، اس کوئسچن کا حکم شرعی بتلائے گا. اتنا ہی نہیں کہ وہ کلیکٹ کرے گا بلکہ اس کے بعد یوں بھی دیکھا کہ ان میں روایتوں کا درجہ ہے کیا، کون سی روایت کب کی ہے، کس زمانے کی ہے، کوئی منسوخ تو نہیں ہو گیا، کوئی کینسل تو نہیں ہو گیا، کسی خاص واقعے سے متعلق تو نہیں ہے، حکم عام ہے کہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارے بحثیں کرے گا، تب جا کر وہ حکم بتائے گا. محنت کس کی زیادہ ہے، قابلیت کس کے اندر زیادہ ہوئی، درجہ کس کا اوپر ہوا. یہ ہے وہ وجہ. فقیہ کا درجہ محدث سے بڑا ہوتا ہے. یہ میں نے دوسرا اصول بتلایا ہے. یہ دو اصول اگر ذہن میں رہیں گے، آگے کی بات جو آ رہی ہے اور جو اختلافات ہیں ان کا بھی سمجھنا آسان ہوگا. تو یہاں مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ میں نے کہا کہ تکبیر کے وقت میں ہاتھ کے اٹھانے کا مسئلہ. امام شافعی اور حنابلہ جو ہیں میں نے کہا وہ اس طرف گئے کہ ہر تکبیر کے وقت میں ہاتھ اٹھائیں گے. ان کے پاس دلیل ہیں، روایتیں ہیں، کوئی شبہ نہیں، وہ مضبوط روایتیں ہیں.
لیکن میں نے جو یہ ساری تقریر اس وقت کی وہ اس لیے کی ہے کہ شوافع کو اور یہ حنابلہ کو اور خاص طور پر یہ اہل الحدیث جو ہیں ان کو یہ شور مچاتے سنا کہ حنفیہ کے پاس دلیل مضبوط نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے ہاتھ کے نہ اٹھانے کی دلیل کوئی مضبوط نہیں ہے، بڑی کمزور حدیثیں ہیں، اگر ہیں بھی اول تو ہیں نہیں اور اگر ہیں تو بڑی کمزور ہیں، یہ ہے وہ وجہ۔ اور کمزور کہنے کی دلیل کیا ہے؟ بخاری میں نہیں ہے مثلا، اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی ہر صحیح حدیث کا بخاری میں ہونا ضروری نہیں ہے، بخاری میں اگر کوئی حدیث نہیں ملے گی ہم دیکھیں گے وہ حدیث کس درجے کی ہے، تو اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رہے۔ دوسری جو میں نے اصول بتلایا اس کے مطابق امام ابو حنیفہ یہاں ایک حدیث لا رہے ہیں، تب سمجھ میں آئے گی بات ہی۔ ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نخعی سے اپنے استاد کے استاد سے وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا وائل ابن حجر کے بارے میں کہ وائل ابن حجر جو ہیں یہ روایت لا رہے ہیں ہاتھوں کے اٹھانے کی، ہر تکبیر کے وقت میں ہاتھ اٹھانا، یہ وائل ابن حجر جو ہیں یہ روایت لا رہے ہیں، میں نے کہا صحابی ہیں۔ اچھا صاحب، تو ابراہیم نے وائل ابن حجر کے بارے میں یہ کہا وہ گاؤں والے تھے، یعنی مطلب گاؤں والے کے معنی یہ ہے کہ وہ دور رہتے تھے، مدینے میں نہیں رہتے تھے۔ لم یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ قبلها قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ جس نماز کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا کہ ہر تکبیر کے وقت میں آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے، تو ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ وہ ایک گاؤں والے تھے اور انہوں نے اس سے پہلے کبھی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پڑھی۔ اچھا صاحب، اهو عالم من عبداللہ واصحابہ، کیا وہ زیادہ علم والے ہوں گے کون؟ وائل ابن حجر، عبداللہ اور ان کے ساتھیوں سے۔ عبداللہ سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہاتھ کے اٹھانے کی۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ آپ لوگ سو رہے ہیں، معلوم تھا روزہ بہت لگ رہا ہے۔ ہاں، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہاتھ اٹھانے کی روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ اچھا صاحب، عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں یہ جو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا عالم میں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ان کو زیادہ ملی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت بھی زیادہ گزرا ہے، اور انہی کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ بغیر اجازت لیے، سمجھ میں آیا، آپ کے پاس آ جا سکتے تھے، اوروں کو تو اجازت لے کر آنا پڑتا تھا، جب تک اجازت نہیں ہوتی تھی تو وہ آپ کے پاس نہیں آ پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا، یہ نہیں کہ بے دھڑک آپ کے کاموں میں دخل انداز ہوا جائے، لیکن عبداللہ کو اس کی اجازت تھی۔ بہت ان کے فضائل ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل ہیں۔ تو اب وہ ایک روایت کر رہے ہوں اور ایک روایت وائل ابن حجر کر رہے ہوں، تو میں نے جو دوسری بات بتائی تھی کہ فقیہ کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ بھی اسی کو لے رہے ہیں۔ وائل ابن حجر کے مقابلے میں اگرچہ وہ بھی صحابی ہیں، تو جہاں تک صحابیت کا شرف ہے اس میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن جہاں تک فقیہ ہونے کا تعلق ہے عبداللہ ابن مسعود فقہائے صحابہ میں ہیں، وائل ابن حجر جو ہیں وہ فقہائے صحابہ میں نہیں ہیں۔ اس واسطے جب فقہائے صحابہ میں نہیں ہیں تو جو فقیہ صحابی ہوگا اس کی روایت جو ہے وہ کہیں اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ یہ ہے اتنی بڑی حجت جس کا امام حنیفہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کا واقعہ آگے آپ دیکھیں گے کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ معمولی علم رکھنے والے جس طرح چاہے بغلے بجائیں، لیکن اصل مقام جو ان لوگوں کا ہے اور جو مضبوط بات کہتے ہیں وہ چنانچہ آگے ان کا ایک ڈیبیٹ آ رہی ہے آگے چل کر کے سفیان بن عیینہ سے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ اچھا صاحب، اهو اعلم من عبداللہ، کیا وائل ابن حجر زیادہ علم والے ہیں عبداللہ سے اور اس کے ساتھیوں سے کہ انہوں نے تو محفوظ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یا آپ کے عمل کو، اور عبداللہ اور ان کے ساتھی جو ہیں انہوں نے اس کو محفوظ نہ رکھ سکے، یعنی رفع یدین کو، ہاتھوں کے اٹھانے کو۔ اور ایک روایت میں ابراہیم سے یہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا وائل ابن حجر کی حدیث کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ گاؤں والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی مگر اس سے پہلے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی، وہ زیادہ باخبر نہیں ہو سکتے عبداللہ ابن مسعود سے۔ ابن حجر انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه عند الركوع وعند السجود فقال هو اعرابي لا يعرف الاسلام لم يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاة واحدة۔
وقد حدثني من لا أحصي عن عبد الله بن مسعود أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده متفقد لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ملازمه له في قامته وفي أسفاره وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى. اور ایک روایت میں ذکر کیا گیا اندہو کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر چل رہا تھا کہ ابراہیم نخعی کے سامنے ذکر آیا کس کا؟ وائل ابن حجر کی روایت کا. یہ مسئلہ چل رہا ہے نماز میں ہاتھوں کے اٹھانے کا کہ صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے جائیں یا رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور پھر سجدے سے اٹھتے وقت. مطلب یہ کہ ہر حرکت کے وقت میں ہاتھ اٹھائے جائیں تکبیر کہنے کے وقت میں. میں بتا چکا ہوں کہ شوافع کا مسلک یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ شروع میں بلکہ رکوع سے کو جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے کو جاتے اور سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں گے. یہ ان کا مسلک ہے. حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف شروع میں ہاتھ اٹھیں گے. اور مالکیہ سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں وہ حنفیہ کے ساتھ ہیں اور ایک روایت کے لحاظ سے وہ شوافع کے ساتھ ہیں، مگر ان کے مسلک پر عمل کرنے والے زیادہ تر شوافع کے مسلک پر عمل کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ان کے اس قول کو لیتے ہیں امام مالک کے کہ جو موافق ہے شوافع کے مسلک کا. تو وائل ابن حجر کی روایت جو ہے وہ شوافع کی دلیل ہے. یہاں امام ابو حنیفہ کے استاد ابراہیم نخعی جو ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے کہ ان کے سامنے وائل ابن حجر کی روایت ذکر کی گئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے رکوع کے وقت میں بھی اور سجدے کے وقت میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک گاؤں والے تھے اور وہ اسلام کی معرفت زیادہ نہیں رکھتے تھے. صحابی ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ احکام اسلامی کا عالم ہونا وہ ایک الگ بات ہے. لم یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاۃ واحدۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی نماز صرف انہوں نے پڑھی ہے. اور وقد حدثنی، اور مجھ سے حدیث بیان کی اتنے لوگوں نے کہ جن کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے یعنی عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ہاتھوں کو صرف نماز کے شروع میں اٹھایا تھا فقط، اور انہوں نے اپنے اس عمل کی حکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور جہاں تک عبداللہ کا تعلق ہے وہ اسلام کے احکام اور اس کے حدود کے بڑے عالم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور سیرت کی زیادہ وہ چھان پچھوڑ کرنے والے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے قیام کے دوران اور آپ کے سفروں میں ہمیشہ. ابو حنیفہ والاوزاعی فی دار الحناطین بمکہ فقال الاوزاعی لابی حنیفہ ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه. فقال أبو حنيفة لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء. قال كيف لا يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. فقال له أبو حنيفة فحدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك. فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبي وتقول حدثني حماد عن إبراهيم. فقال له أبو حنيفة كان حماد أفقه من الزهري وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقم ليس بدون ابن عمر في الفقه وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالأسود له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله فسكت الأوزاعي. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سفیان ابن عیینہ بڑے مشہور تبع تابعین میں ہیں اور ان کو بھی امامت کا درجہ حاصل ہے، یہ بھی امام سمجھے جاتے ہیں فقہ میں اور حدیث میں.
اور امام بخاری سفیان ابن عیینہ سے روایتیں لیتے ہیں، بڑے معتبر ہیں یہ. تو سفیان ابن عیینہ سے روایت ہے کہ ابو حنیفہ اور اوزاعی، امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے معاصر ہیں اور بڑے مشہور امام ہیں. میں جس وقت امام ابو حنیفہ کی سیرت بیان کر رہا تھا اس وقت امام اوزاعی کا میں نے ذکر بھی کیا تھا. تو ابو حنیفہ اور امام اوزاعی مکے میں جو ایک جگہ ہے دار الحناقین، وہاں دونوں کا اجتماع ہوا، دونوں کی مطلب ایک ملاقات ہوئی. امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ کو کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں رکوع اور کو جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نہیں اٹھاتے. یہ امام اوزاعی نے بات کی. امام اوزاعی بڑے محدث، بڑے فقیہ، انہوں نے یہ اعتراض کیا امام ابو حنیفہ پر. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں کے اٹھانے کے سلسلے میں کوئی چیز صحیح طور پر ثابت نہیں، یعنی ان کے نزدیک جو ہے وہ بات صحیح نہیں ہے جو ان کے تعلق آپ کے تعلق سے کہی جا رہی. تو امام اوزاعی نے کہا کیسے صحیح نہیں ہے؟ مجھ سے زہری نے، اور زہری نے سالم سے، اور سالم نے اپنے والد یعنی عبداللہ ابن عمر سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے جب نماز شروع کرتے، اور رکوع کے وقت میں بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت میں بھی. یہ بات ذہن میں رہے، محدثین کے یہاں یہ سند جو ہے بہت معتبر ہے، اس کو گولڈن چین کہا جائے. راویوں کا جو ایک سلسلہ ہے جو امام اوزاعی پیش کر رہے ہیں، زہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گولڈن چین ہے. تو یعنی بحیثیت راوی کے محدثین ان کو بہت معتبر قرار دیتے ہیں. امام زہری کہتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو، میں جو حدیث لا رہا ہوں یہ تو گولڈن چین کی سے آئی ہوئی ہے. تو جب زہری اور سالم عن عبداللہ ابن عمر یہ سلسلہ جب آئے محدثین کے یہاں، تو وہ حدیث آنکھ بند کر کے قابل قبول ہے. تو اس حدیث سے جب یہ بات ثابت ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ یہ امام زہری کا تھا جواب. اب امام ابو حنیفہ کا جواب کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حدثنا حماد، مجھ سے حماد نے حدیث بیان کی، اور وہ ابراہیم سے، اور وہ علقمہ سے، اور اسی طرح سے اسود نے اپنے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے سوائے نماز کے شروع کرنے کے وقت، اور اس کے بعد دوبارہ وہ پھر نہیں کرتے تھے. تو امام اوزاعی نے کہا میں تم سے زہری عن سالم عن ابی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ مجھ سے حماد اور ابراہیم. تو مطلب یہ کہ میں گولڈن چین والی حدیث لا رہا ہوں، تم کون سی لا رہے ہو؟ یہ امام اوزاعی نے اعتراض کیا. امام ابو حنیفہ کا جواب یہ ہے حماد زہری سے زیادہ فقیہ تھے، اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ تھے، اور علقمہ جو ہیں وہ ابن عمر سے فقہ میں کچھ کم درجہ نہیں رکھتے، اگرچہ ابن عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی اور ان کے جو ہے صحبت کی فضیلت تھی بے شک، لیکن جہاں تک اور اسود کا تعلق ہے ان کے بہت سے فضائل ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ عبداللہ تو عبداللہ ہے. یہ سن کر کے امام اوزاعی خاموش ہو گئے. یہاں مسئلہ جو ہے بہت بنیادی چیز ہے، یہ صرف تکبیر کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ ایک اصول سامنے آتا ہے، اور یہ اصول بہت اہم ہے. ہم لوگ خاص طور پر آج یہاں سے بات کو میں لے کر چلتا ہوں کہ فقہ کے جو ماہرین ہیں ان کی حیثیت نہیں، ان کی کوئی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے سر میں بھی بھیجا، آپ کے سر میں بھی بھیجا ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی نتیجے نکال سکتا ہوں، آپ بھی نکال سکتے ہیں، ہم بھی حالات کا جو ہے کیا نام ہے ایوالویشن اور ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. لہذا کوئی وجہ نہیں کہ میں بھی ایک مسئلہ نہ بیان کر دوں یا نہ سمجھ لوں. یہ ہے آج ہم لوگوں کی سوچ بوجھ. اور جبکہ میں عربی بھی جانتا ہوں، میں اردو بھی جانتا ہوں، میں انگلش بھی جانتا ہوں، میں پشتو بھی جانتا ہوں، میں ساری زبانیں جانتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا؟ یہ ہے آج کی سوچ. محدثین کے یہاں میں نے ابھی کہا کہ ان کے یہاں روایت کو جانچنے کی ایک ہی صورت ہے محدثین کے یہاں، اور وہ یہ کہ جو راوی ہے وہ معتبر ہے کہ نہیں. معتبر ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اس کو کبھی بھول نہ ہوئی ہو، اس نے کبھی راویوں کا نام بیان کرنے میں یا الفاظ کو نقل کرنے میں کبھی اس سے بھول چوک اور خطا نہ ہوئی ہو. یہ ہے معتبر.
لہذا جو ایسا راوی ہوگا وہ اس کی حدیث کو لے لیں گے اور اس کو معتبر کہیں گے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا اصول سامنے لا رہے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ راوی کا جہاں سچا ہونا، اور جس کو میں نے وہ لفظ کہا ہے کہ خطا نہ کرنا، بھول نہ ہونا، اس کے لیے ایک لفظ عربی میں آتا ہے اتقان، متقن ہونا، کہ وہ صدوق بھی ہے، سچا ہے، اور متقن بھی ہے کہ اس سے بھول چوک کبھی نہیں ہوئی. جتنا یہ اہم ہے اس سے اتنا ہی زیادہ، بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے وہ راوی فقیہ بھی ہے کہ نہیں. دیکھیے فقیہ اور غیر فقیہ میں ایک فرق بتاؤں. راوی کے سچا ہونا الگ چیز ہے اور اس کا فقیہ ہونا الگ بات ہے. یعنی سچا ہونے کے معنی تو یہ ہے، ایک بچے نے جو ہے مجھے آ کر کے ایک واقعہ سنایا، بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑا آدمی اس واقعے کی ساری تفصیلات، واقعے کو بھی دیکھے گا اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں، کیا ایلیمنٹس ہیں، اور کیا اس کے مطلب یہ کہ مؤثرات ہیں، ان سب چیزوں پر وہ نظر کر کے اب وہ جو واقعہ آ کے بیان کرے گا، ظاہر ہے کہ بچے سے مختلف ہوگا. بچے نے تو صرف جو دیکھا واقعہ بیان کر دیا، لیکن ہم کو پھر محنت کرنی پڑے گی نتائج نکالنے میں اس واقعے سے. اور ایک بڑا آدمی جب آ کر اس واقعے کو بیان کرتا ہے، وہ سچا ہو، واقعہ بھی بیان کرے گا، اور وہ اس طرح بیان کرے گا کہ اس واقعے کے پیچھے کیا چیزیں کام کر رہی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. اس کو یہ جو دوسرا آدمی جس طرح بیان، اس کو کہتے ہیں فقہ، اس کو کہتے ہیں تفقہ. تو راوی سچا ہو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، راوی متقن ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر راوی فقیہ ہے تو پھر اس روایت کا درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور آگے بڑھیے، صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ فضیلت مشترک ہے کہ یہ صحابی ہیں. صحابی کے اندر باعتبار صحابی کے کوئی فرق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان کی حالت میں جس کو ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مل گئی، اس کو ساری دنیا کے انسانوں پر علاوہ صحابہ کے ان کو فضیلت حاصل ہوگی. سارے اولیاء، سارے بزرگ، جتنے بھی درجے آپ قائم کر لیے سب اس سے نیچے رہیں گے صحابی سے. یہ فضیلت ایک الگ چیز ہے. لیکن صحابہ کے اندر آخر کس وجہ سے آپ ابو بکر کو سب سے افضل کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آخر ان کا انتخاب خلافت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کیا، صحابہ نے کیوں کیا؟ سمجھ میں آئے؟ صرف اتنا ہی تو نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہنے کا موقع ملا اس لیے لے لیا. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ترجیح کی ایک صورت ہے. لیکن بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسائل شریعت کے سب سے زیادہ عالم تھے، جس کو کہتے ہیں تفقہ، فقہ ان کے پاس سب سے زیادہ تھا. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بھئی ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں اور میرے دو وزیر ہیں، ابو بکر اینڈ عمر. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں نبی کریم ان کو ابو بکر صدیقی کو اپنا امام بنایا، جانشین بنایا. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں جبکہ مکہ فتح ہو گیا، حدود اسلامی میں داخل ہو گیا، خود مناسب نہیں سمجھا حج کے لیے جانا. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنایا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے. حالانکہ ایک اور مصلحت یہ تھی جس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا جائے. وہ مصلحت کیا تھی؟ وہ مصلحت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ آیت اتاری، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرکین جو ہیں وہ ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں. یہ آیت اتر گئی سورہ توبہ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ جو حج ہو رہا ہے سن 9 کا، کیونکہ سن 8 میں مکہ فتح ہوا اور سن 9 کے حج سے پہلے یہ آیت اتری ہے، تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جو حج کے موقع پر جبکہ تمام عرب کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، اس وقت یہ آیت کے مطابق اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ سال کوئی مشرک اور کافر جو ہے وہ حج میں نہیں آئے گا اور کوئی ننگا طواف بھی نہیں کرے گا. اچھا صاحب، یہ اعلان کرنا تھا، اعلان بڑا اہم تھا، پورے عرب کے اندر جو ہے ایک انقلاب لانے والی بات تھی. سوال ایک بنیادی ایک اعلان ہو رہا، حکومت کی پالیسی سامنے آ رہی ہے، تو اب کوئی بھی آ کر کھڑو کر اعلان کر دے، کون مانے گا اس کو؟
جبکہ وہاں عرب کے لوگوں کی ناک بڑی اونچی ہوا کرتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الحج بنا دیے گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ اعلان کر دینا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم عرب کا ایک دستور ہے، اس کے لحاظ سے آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہونا چاہیے جو یہ اعلان کرے، تو وہ اعلان آپ کی طرف سے سمجھا جائے گا کیونکہ آپ کے خاندان کا ایک فرد ہوگا. تو آپ نے اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تم ساتھ جاؤ گے اور تم اس اعلان میں کرو گے ابو بکر کے زیر امامت. ابو بکر امام رہیں گے، ابو بکر امیر الحج ہوں گے، ان کے زیر امارت تم اعلان کرو گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تو مصلحت یہ تھی کہ حضرت علی کو امیر الحج بنا دیا جاتا، لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا دیا جاتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے بعد از نبی، وہ فضیلت جو ہے اس پر پردہ پڑ جاتا. اس لیے جتنے موقع ایسے ہو سکتے تھے کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور نیابت کو لوگ سمجھ سکیں اور استحقاق کو، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا انتخاب فرمایا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ اونچ گرا ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تمام صحابہ میں ابو بکر نمبر 1، عمر نمبر 2، عثمان نمبر 3، علی مرتضی رضی اللہ عنہ اس لحاظ سے نمبر 4 پر جو ترتیب قائم ہے. تو فقہ کی بنیاد پر ہے. یہ تمام خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ یہ فقہائے صحابہ میں ہیں. اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت لینا اور میرے خلفاء راشدین کی، اور راشدین کا لفظ بھی لائیں اور المہدیین کا. راشد تو اس کو کہیں گے جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہو، صحیح بات بتلانے والا ہو، صحیح رہنمائی کرنے والا ہو، وہ راشد ہے. اور المہدی اس کو کہیں گے جو خود ہدایت پایا ہوا ہو. تو دونوں وصف ان خلفاء کے اندر موجود ہیں، خود بھی حق پر قائم ہیں اور دوسروں کو بھی حق پر لانے والے ہیں. یہ اوصاف ان خلفاء کے ہیں. تو اسی بات سے کیا ہوا کہ ان خلفاء راشدین میں سے جس نے بھی کوئی مسئلہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے لا کے رکھا، سب نے آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیا. آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ تراویح کی نماز کا مسئلہ ہے. تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت 2 رات، زیادہ 3 رات، کیونکہ روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ 2 دن یا 3 دن ثابت ہے مسجد کے اندر آ کر پڑھنا. اس کے بعد آپ گھر بیٹھ گئے، آپ نے نہیں مسجد میں آ کر پڑھی نماز، اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر تمہارا شوق ذوق اسی طرح تو کہیں ایسا نہ فرض ہو جائے تمہارے اوپر یہ نماز، تو آپ رک گئے. اس کے بعد قطعاً ثابت نہیں ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا پڑھنا. پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ چلا گیا، وہ بھی اسی طرح گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. کب کی بات ہے، شروع کی ہے، درمیان کی ہے، کب کی نہیں معلوم، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن ادھر متوجہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھیں، کیوں نہ ان کو ایک جماعت کی صورت دے دی جائے کہ ایک امام ہو اور بقیہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا ایسا ہو. کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جاہ و جلال کوئی ایسا تھا، تھے صاحب جلال، مگر جو عمر وہ تھے کہ جب وہ ایک حکم مسئلہ بتلا رہے تھے اور ایک بات کہہ رہے تھے تو ایک بڑھیا نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر تم نے خلاف شریعت کوئی بات کی ہم تم کو سیدھا کر دیں گے. اور تمہارے نے اس پر شکریہ ادا کیا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے جیتے جی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مجھے سیدھا رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی غلط بات کہیں اور اس غلطی پر سب لوگ راضی ہو جائیں، اس کا امکان اس زمانے میں نہیں تھا. تو تراویح کا مسئلہ معلوم ہوا کہ صحابہ نے سمجھا کہ حضرت عمر جو کچھ فیصلہ کر رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنے کا شریعت کی روح سے حق ہے. یہ خلیفہ راشد ہے اور فقیہ. اچھا صاحب آگے چلیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے. ان سے پہلے جمعہ کے لیے صرف ایک اذان تھی، جو آج کل ہمارے یہاں مثلا 1 بجے اذان ہوتی ہے، جو پہلی اذان کہلاتی، بس وہی ایک اذان نہیں، وہ نہیں، بلکہ دوسری جو خطیب کے سامنے ہوتی، جس وقت خطیب ممبر پر پہنچ جاتا ہے اور اس وقت جو اذان ہوتی ہے وہی ایک اذان تھی، ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان کا زمانہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تھوڑی دیر پہلے اور ایک اذان ہونی چاہیے اور وہ مسجد کے اوپر ہونی چاہیے کسی جگہ، تاکہ مدینے کے اندر دور دور تک یہ اطلاع پہنچ جائے کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا.
مسئلہ یہ تھی کہ اب آبادی بڑھ گئی ہے، گھنی آبادی ہو گئی ہے، اب شور غوغا آبادی کے اندر زیادہ ہے، تو اب لوگوں کو دور سے آنا ہے تو ان کو اطلاع ہو جانی چاہیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو چل کر آ جائیں گے۔ خطبے کی اذان پر اگر قناعت کر لی جائے تو بعض لوگوں کا خطبہ چھوٹ سکتا ہے۔ حضرت عثمان نے ایک اذان کا اضافہ فرمایا، اور چلیے وہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت عمر کا جاؤ جلال تھا، حضرت عثمان تو بڑی نرم طبیعت کے تھے، سمجھ میں آیا، جس کا جو منہ میں آتا تو کہہ دیا کرتا تھا اور کر لیا کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان نے یہ فیصلہ فرمایا، کسی نے بھی صحابی اور غیر صحابی، حالانکہ وہ فتنوں کا زمانہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سیاست سے اختلاف کرنے والے اختلاف کر رہے تھے، لیکن جب مسئلہ شریعت کا آیا تو کسی نے یوں نہیں کہا کہ عثمان کو یہ کہاں سے حق پہنچ گیا۔ سب جانتے تھے کہ عثمان فقہائے صحابہ میں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فقہ جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے۔ صحابہ کے اندر بھی صرف انہی کے مسئلہ بتلانا جو ہے صحابہ کے نزدیک قابل اعتبار سمجھا جاتا تھا، جن کو فقہائے صحابہ کہا جاتا ہے، جن میں چاروں خلفاء بھی ہیں، جن میں معاذ ابن جبل بھی ہیں، جن میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرات وہ تھے جن کو فقہائے صحابہ میں کہا جایا کرتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر بھی اس میں ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود کی خصوصیت یہ ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ آیا کہ تمام صحابہ میں ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ بلا اجازت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں جب آئیں اور جائیں، ان کو، باقی اور کسی کی تو مجال نہیں تھی، اور کسی کی مجال نہیں تھی۔ باہر کے لوگ تو آ کر باہر بیٹھا کرتے تھے اور انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور ہم آپ سے کوئی بات پوچھ لیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود کو یہ اجازت تھی کہ وہ بے تکلف آئیں اور جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا قریب سے اور اتنے طویل عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ کے مسائل سننے اور آپ کے عمل کو دیکھنے کا اور بڑی اپنے اس فقہ کے ساتھ بصیرت کے ساتھ موقع ملا ہے کہ اوروں کو نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر یہ فرمانا کہ عبداللہ کا کوئی مسئلہ بتلا دینا میرا مسئلہ بتلانا ہے، یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی واسطے اپنے فقہ کے اکثر مسائل کی تقریباً 80% مسائل کی بنیاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ پر رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول سامنے آیا کہ بے شک راوی کا معتبر ہونا بہت اہم ہے، سچا ہونا، متقن ہونا، لیکن اگر راوی فقیہ ہے تو پھر اس روایت کا درجہ اور روایتوں سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ جب دلیل دی امام ابو حنیفہ نے، امام اوزاعی خاموش ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ امام اوزاعی نے بھی اس اصول کو تسلیم کر لیا جو امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے سامنے لا کر رکھا تھا۔ امام اوزاعی کے ذہن میں وہ اصول اس وقت نہیں تھا، وہ صرف راوی کے معتبر ہونے کو اہمیت دے رہے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ نے جب دوسرا اصول سامنے رکھا تو اپنے وقت کا ایک امام جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔